الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ و من والو نے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی رخ طے کیا ہے۔ اس ایک رخ پر اور ایک راہ پر اور ایک دین پر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ جل جلالہ و من والو اسے کامیاب کریں گے۔ ایک رخ کو چھوڑ کر مختلف رخوں کو اختیار کرے گا، مختلف راہوں کو پکڑے گا تو وہ انسان ناکام ہونا، کامیابی اس کو نہیں مل سکتی۔ کامیابی صرف اسی راستے پر چلنے میں ہے جو راستہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا راستہ یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، وہ راستہ ہے واللہ یہدی الی دار السلام، جو راستہ تمہیں جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ سیدھا راستہ یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے کو اختیار کرو اور اسی راستے پر چلو۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، ایک راستے کی پیروی کرو، مختلف راستوں پر مت چلو۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، مختلف راہیں اختیار کرو گے، مختلف راستے پر چلو گے تو جو صحیح راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے اور جو کامیابی والا راستہ ہے اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، اس راستے کو کھو بیٹھو گے۔ تو جو منزل تمہارے لیے طے کی گئی تھی وہ اس منزل تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ منزل پانے کے لیے اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو راستہ تمہارے لیے اللہ نے کامیابی کے لیے اور منزل پانے کے لیے طے کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو ہدایت لے کر آئے تھے اور جو راستہ لے کر آئے تھے اور جو احکام لے کر آئے تھے اور جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر انسان کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی عمل اختیار کرتا ہے، کوئی کام اختیار کرتا ہے تو وہ مردود کہلائے گا، مقبول نہیں ہے، وہ محبوب نہیں ہے۔ وہ مقبول اور محبوب وہی کام ہوگا، مقبول اور محبوب وہی کام قرار دیا جائے گا کہ جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راہیں، جتنے بھی راستے، جتنے بھی امور، جتنے بھی کام، جتنی بھی راہیں، جتنے بھی طریقے، وہ سارے کے سارے مردود کہلائیں گے۔ تو انسان کی عقل مندی اس کے اندر ہے، انسان کی ہوشیاری اسی کے اندر ہے کہ وہ دیکھے کہ میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں، کیا میں اس راستے پر ہوں جو راستہ میرے لیے کامیابی کے لیے اختیار کیا گیا، جو راستہ ہدایت والا راستہ میرے لیے منتخب کیا گیا، کہ میں اس راستے پر ہوں؟ کہ اس راستے کو اختیار کرنا اور اس راستے کو چننا اور اس راستے کو منتخب کرنا اور پھر اس پر زندگی گزارنا، یہ انسان کی عقل مندی کی بات ہے۔ اصل راستے کو چھوڑ کر مختلف راستے اختیار کر رہا ہے۔ یہ انسان کو جو چیز کھینچ رہی ہے صحیح راستے سے ہٹا کر جو غلط راستے کی طرف جو ہے انسان کو لے جا رہی ہے، وہ انسان کی حرص ہے، وہ انسان کی خواہش ہے۔ یہ اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر بھٹک رہا ہے، یہ اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ تو جو ادھر ادھر اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر بھٹکے گا وہ راہ اور منزل پا نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھو ایمان والے کا معاشرہ ذرا نظر ڈالو، انسان کا، ایمان والے کا آج جو رہنا سہنا ہے اور انسان اور ایمان والا جو زندگی گزار رہا ہے، تو دیکھو تو صحیح یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ جو کام، جو طریقے، جو امور اس کے لیے طے کیے گئے تھے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر
دوسرا کام اختیار کر رہا ہے، اور جو راستہ اس کے لیے اختیار کیا گیا تھا اس راستے پر چلنے میں ایک اپنے آپ کو عار محسوس کر رہا ہے، اور دوسرے راستے پر چلنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ جو کام اس کے لیے طے کیا گیا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں دوسرا کام اور دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ کہ بتاؤ پھر کیسے کامیابی کے جو وعدے تھے وہ کیسے پورے ہوئے؟ اللہ نے صبح اور شام 24 گھنٹے طے کیے ہیں، روزانہ انسان کو 24 گھنٹے گزارنے ہیں، یہ تو گزارنے ہیں۔ چاہے آدمی مصیبت میں پڑ کر گزرنے ہیں، چاہے خوشحالی میں گزرنے ہیں، 24 گھنٹے روزانہ اس کے گزرنے ہیں۔ اگر اس کے 24 گھنٹے اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر جائے تو اس کتنا بڑا نفع ملے گا۔ اگر اللہ کے احکام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 24 گھنٹے گزریں گے، کیا اس کی زندگی کے وقت کم ہو جائیں گے؟ کیا اس کی زندگی کے وقت کم ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، کم نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے، بڑھ جائیں گے۔ کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر، کہ جب یہ 24 گھنٹے صحیح طریقے سے گزریں گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، تو اس 24 گھنٹے کے اندر برکتیں ڈال دی جائے گی۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے اوقات عیاشی میں، فحاشی میں، گناہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارتا ہے، تو 24 گھنٹے کی جو برکت ہوتی ہے اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا وقت کہاں چلا گیا، کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، کام تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور وقت جو ہے سارا خرچ ہو گیا ہے۔ اللہ والے اس دنیا کے اندر آئے اور ہمارے سامنے ان کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کارنامے کیے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال کی تھی، 70 سال کی تھی۔ 60 سالہ زندگی، ہوش سنبھالتا آدمی 20 سال لگتا ہے، 40 سال زندگی رہی، 40 45 50 سال، 60 سال کی زندگی، اور کام کیسے کیسے کر کے چلے گئے۔ آدمی سوچتا ہے 24 گھنٹے کے جب اعمال گنوائے جاتے ہیں اور ان کے معمولات گنائے جاتے ہیں کہ ایک اللہ والے کہ روزانہ 200 نفلی نماز پڑھ رہا ہے، روزانہ 2 قرآن پاک ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ زندگی بھر کے جو ہے ان کے کام ہیں، انہوں نے جو ہے اتنی بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور بے شمار دین کی محنت کی ہے۔ عمر کتنی تھی کہ 60 سال 70 سال، کہ کام کس نہ کر گئے، کام اتنا کر گئے کہ 1000 سال میں نہ ہو۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 63 سال، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ باقی کتنے سال بچے ہیں؟ 23 سال کی زندگی میں وہ کام کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ تنگ ہے
دنگ ہے اور مثال بیان کرنے سے قاصر ہے کہ 23 سالہ زندگی میں آپ نے سب کچھ بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی 23 سال کی زندگی میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یا آپ کی زندگی کی برکت۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رخ کو تلاش کرے کہ اللہ نے میرے لیے کیا رخ اختیار کیا ہے، میری ہدایت کا، میری کامیابی کا، میری عزت کا، کہ اسی رخ پر رہے۔ آدمی کو زندگی گزارنی ہے، 24 گھنٹے اس کے گزرنے ہیں، لیکن یہ اپنی 24 گھنٹے کو اللہ کی طاعت کے ساتھ گزارے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ہر لائن کے اندر اور ہر موڑ پر اور ہر مرحلے میں اللہ کے احکام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ کھانا کھلانا بھی ہے شادی پر، مثال سمجھو، کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنی ہے، گھر میں لڑکے کی شادی ہے، لڑکے کی شادی پر میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، میں اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے پریوار اور اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان اور اپنے دوست و احباب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ کے نبی نے کھانا کھلانے کا نکاح کے اوپر کیا طریقہ بتلایا؟ طریقہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور خوب کھلاؤ اور اپنی وسعت کے مطابق کھلاؤ، کہ جب نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد جب دلہن آ جائے اور پھر ان کی آپس میں ملاقات ہو جائے، اس کے بعد میں کھانا کھلایا جائے۔ اس کھانا کھلانے پر ثواب ہے، یہ ولیمہ ہے، یہ سنت ہے، یہ کھانا کھلایا آپ نے۔ لیکن وہی کھانا آپ نکاح سے پہلے کھلا رہے ہیں، کھانا ہی تو کھلانا تھا، لیکن نکاح سے پہلے کھلا کر اسی ثواب والی چیز کو ایک گناہ کی طرف اور ایک رسم کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ وہ سنت والے طریقے کو سنت چھوڑ کر ایک رسم کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج۔ فرق تو اتنا ہی تھا کہ تو نکاح کے بعد کھانا کھلاتا، یہ تیرے لیے سنت بنتا، اور اب تو نکاح سے پہلے کھانا کھلا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کوئی فرق رہا اس میں کھانا کھلانے کے حساب سے؟ نکاح کے بعد کھانا کھلایا جاتا تو سنت کا ثواب ملتا، اور یہاں نکاح سے پہلے کھانا کھلا کر غیروں کا طریقہ اختیار کر کر ایک گناہ کے باعث ہوئے اور ایک سنت چھوڑنے والے کے لائے۔ آسمان کے فرشتوں میں کیا کس چیز سے پکارا جا رہا؟ یہ ہے سنت کو چھوڑنے والا، یہ ہے سنت کو چھوڑنے والا، یہ ہے رسم کو پورا کرنے والا۔ تو شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ایک چیز یعنی سنت چیز کو اور اچھے طریقے کو چھوڑ کر آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ
غیر مناسب بنتی ہے، غیر افضل بنتی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بدعت کے درجے میں چلی جاتی ہے کہ سنت تو یہ تھی اور صحیح طریقہ تو یہ تھا، لیکن یہ اس کے بدلے میں کر رہا ہے تو یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کا بدل اختیار کرتا ہے تو وہ بالکل حرام، جس کا چھوڑنا مسلمانوں پر ضروری۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں، ایک تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہے یہ سنت کے خلاف آپ نے کیا ہے کہ آپ ولیمہ کرتے تو یہ سنت ہوتا، آپ نے نکاح سے پہلے کھانا کھلا کر ایک سنت کے خلاف کیا، ایک غیروں کی رسم پر عمل کیا۔ آپ نے کسی سے قرض لیے، کسی سے آپ نے قرض لیے اور آپ کو کسی نے جو ہے قرض دے دیا، بھائی یہ قرض لو، 10,000 روپے میری طرف سے۔ اب آپ جو ہے خوشی کے اندر کہ مجھے اس نے 10,000 روپے دیے تو میں اب اس کی مدد کروں، میں اس کو کچھ ہدیے میں دوں۔ اب حالانکہ یہ معاملہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ ہدیہ اور تحفہ دینا پہلے بات نہیں تھی، لیکن 10,000 روپے اس نے قرض دیے ہیں تو اس خوشی میں آ کر یہ ہدیہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیز آدمی کو بیاج اور سود کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے 10,000 روپے قرضے لیے، اس نے کہا کہ واپس کرو گے تو 1,000 اس کے اوپر اور لوں، 11,000 لوں۔ تو یہ تو بالکل بو نہیں ہے سود کی، یہ بالکل سود ہے کہ آپ نے اس کا 1,000 روپے طے کر لیا، لیکن آپ نے استعمال کرنے کے بعد 10,000 روپے آپ نے اپنے پاس رکھے، کام میں لگائے۔ اب جو ٹائم آیا واپس کرنے کے، پورا آپ نے جو ہے اس کو استعمال کر لیا، اب آپ جو ہے واپس کرنا جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنی خوشی سے 1,000 روپے 500 روپے دینا چاہتے ہیں کہ لو بھی، کہ یہ جو ہے میں جو ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک انعام کے طور پر دے رہا ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے تو میں بھی آپ کو خوشی سے 500 روپے دے رہا ہوں یا 1,000 روپے دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بالکل جائز ہے، اس کو جو ہدیہ کہا جائے گا اور اس کو جو ہے تحفہ کہا جائے گا۔ کہ اس طریقے سے احکام بدلتے ہیں، اس طریقے سے احکام۔ بات تو اتنی تھی، 1,000 روپے اسی وقت وہ بھی دیا جا رہا تھا اور یہاں بھی 1,000 روپے دیا جا رہا ہے۔ یہ جو 1,000 روپے دیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے حلال، اور حدیث اس کو تحفہ کہہ رہی ہے، اور وہ جو طے کیا جا رہا تھا اس کو حدیث سود اور بیاج کہہ رہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رخ سے ہٹ جاؤ گے تو وہ کام غلط ہو جائے گا، رخ پر رہو گے اور اصول پر رہو گے تو وہ کام صحیح رہے گا۔ شریعت نے جو اصول طے کر دیے ہیں اور شریعت نے جو رخ طے کر دیے ہیں، انسان اس رخ پر چلے گا تو تب تو جو ہے کامیابی کی طرف جائے گا، اور وہ کام محبوب اور مقبول قرار دیے جائیں گے، اور اسی کام کو رخ بدل کر کیا جائے گا وہ کام مردود کہلائے گا۔
تو اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ایک رخ تیار جو ہے طے کیا ہے انسان کے لیے اور ایمان والے کے لیے کامیابی کے لیے، ان رخوں پر اور ان اصول پر جب یہ ایمان والا کام کرے گا تو ان کے سارے کام مقبول ہوں گے، اور اگر ان اصول سے ہٹے گا تو یہ سارے کام مردود ہوں گے۔ ایک مثال اور سمجھ لو، اور بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور دھیان سے سننا ہے۔ سارے توجہ ایک مرتبہ میری بات کی طرف لگاؤ، بہت دھیان سے میری بات کو سنو۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہر ایک کے حق کو متعین کیا ہے۔ مرنے والے کے مر جانے کے بعد، مرنے والے کے مر جانے کے بعد، مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ مال وراثت کہلاتا ہے، وہ میراث کا مال کہلاتا ہے۔ اس میراث کے مال کو لینے والے کون ہیں؟ شریعت نے وہ طے کر دیے ہیں، وہ افراد بھی بتا دیے ہیں اور ان کا حصہ بھی بتا دیا ہے، ان کا حصہ بھی بتا دیا ہے کہ باپ بیٹے کے مال کا، ماں بیٹے اور بیٹی کی مال کا، شوہر بیوی کی مال کا، بیوی شوہر کے مال کا، اور اولاد اپنے ماں باپ کے مال کا، اور ماں باپ اپنی اولاد کی جو ہے جائیداد کے حقدار ہیں، وارث ہیں۔ تو شریعت نے افراد بھی بتا دیے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے پیچھے یہ لوگ چھوڑے ہیں، تو ایک ساتھ یہ کون کون جو ہے وارث ہوں گے اور ان کو جو ہے کتنا کتنا حصہ ملے گا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ لیکن یہ مثال بتانا میں چاہ رہا ہوں، مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت نے لڑکوں کا ایک حق رکھا ہے کہ مرنے والا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، کہ جس طریقے سے یہ مذکر یعنی نر اولاد اور لڑکے اس مال کے وارث ہیں، باپ کے ماں کے مال کے وارث ہیں، حقدار ہیں، اسی طریقے سے لڑکیاں بھی، بیٹیاں بھی اپنے ماں یا باپ کے چھوڑے ہوئے مال کی حقدار ہے۔ لیکن سمجھو اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب میراث چھوڑ کر، اللہ نے تو لڑکیوں کا حق رکھا تھا میراث کے اندر، میراث فرض کی تھی کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور مال چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہارے مال کے اندر لڑکوں کا بھی حق ہے اور لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ لیکن آج اس کا بدل اگر کچھ بنایا جائے، جیسے دنیا والوں نے بنایا میراث کا بدل بھات بنایا، اور یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں نے یہ طریقہ چلایا بھات کا، اس لیے کہ لڑکیوں کو میراث نہ دینی پڑے، اس لیے غیروں نے یہ طریقہ نکالا کہ ان کے لڑکوں کی شادیوں کے اندر بھات دے دیا جائے اور میراث نہ دینی پڑے، اور ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ غیروں نے یہ طریقہ نکالا اور بہت چلایا، مسلمان بھی وہ لے کر چلے، اور مسلمان بھی لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں بہات دیتے ہیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ لڑکیوں کو میراث اللہ نے طے کر دی ہے تو میراث ہی دی جائے گی، اور ایک میراث کے بدلے میں بہات دیا جائے تو اس کو شریعت برداشت نہ کرے گی اور یہ ناجائز ہوگا، اور یہ اس کو جائز نہیں بتایا جا سکتا۔ کیوں؟
کہ شریعت نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے، وہ حصہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ تو اس لیے اس بات کو سوچنا ہے، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے، سب سے بہترین بات یہ ہے، بھائی اپنے بہنوں کو حق دے دے، جو حق ملا ہے، جو حق شریعت نے متعین کیا ہے، پوچھ کر بھائی اپنا آپس میں تقسیم کر لے اور بہنوں کو بھی دے دے۔ پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہوگی کہ پھر ان کے ہاں شادیاں ہو، ان کی لڑکوں کی شادیاں ہو، کوئی پروگرام ہو یا عید اور بقرعید کی بات ہو تو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ان کو یعنی سہارا دیا جائے بھی شادیوں کے موقع پر۔ یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو میراث دے دی گئی اب جو ہے کٹ جاؤ، ان کو کچھ مت دو، لیکن ایک رسم بنا کر نہیں دینا، ایک جو ہے نام دے کر نہیں کہ جی بھات آ رہا ہے، بھات دیا جا رہا ہے، بھات لیا جا رہا ہے۔ ارے چپکے سے اپنی بہن کے ہاتھ میں دے کر آ اور یوں کہہ کر آ، تیری لڑکی کی شادی ہے، تیری بیٹی کی شادی ہے، یہ میری طرف سے تجھے گفٹ میں ہے اور میری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفہ ہے، تو اپنے جو ہے لڑکے کی شادی کر، اس میں لگا، تو اپنی بیٹی کی شادی کر، اس میں تو خرچ کر، کسی کو پتہ نہ چلے، کہ آرام سے چپکے سے خوشی کے ساتھ بہن کے ہاتھ میں تھما کر آ، یہ بہت خوبصورت عمل ہوگا۔ لیکن میراث کو قطع کر کے، میراث کا حق مار کر اور پھر بھات کی شکل بنا لی جائے تو یہ غیروں کے طریقوں کی وجہ سے یہ حرام ہوگا اور یہ ناجائز ہوگا، اور یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور یہ عمل مردود قرار دیا جائے گا اور بہن کو یہاں سہارا دینے میں کوئی ثواب نہ ہوگا۔ تو اس لیے میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کام تو کرنے ہیں، لیکن کام کا رخ ہم نے بدل دیا، اس رخ پر ہم نے کام کو کرنا شروع کیا ہے، جو رخ اللہ کا طے کیا ہوا نہیں تھا، جو اصول اللہ نے جو بتایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، اس طریقے سے ہم ہٹ چکے ہیں، دوسرا طریقہ ہم نے پکڑ لیا ہے، تو پھر دوسرے رخ پر عمل کرو گے، وہ عمل مردود ہوگا، مقبول نہ ہوگا۔ تو اس لیے دوستو اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں بیاہ شادی کے موقع پر یا لین دین کے حساب سے یا موت کے موقع پر، تو اصول دیکھ لو یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، رخ کیا ہے یہاں پر، اصول کیا ہے یہاں پر، طریقہ کیا ہے یہاں پر کرنے کا، اس طریقے پر کریں گے ثواب ہوگا، ثواب کے حقدار ہوں گے، وہ عمل مقبول ہوگا۔ اور اگر اس طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا جو طریقہ اللہ نے بتایا، یہ طے کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تو میرے بھائیوں پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا، گناہ کیا۔ اس لیے اپنی زندگی کو رخ پر لے کر آؤ، زندگی تو گزرنی ہے، 24 گھنٹے تو گزرنے ہیں، 60 سال 70 سالہ جو ملے ہیں گزرنے ہیں، لیکن ان کو صحیح رخ پر گزارو تاکہ یہ 60 اور 70 سالہ زندگی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اگر مردود قرار دے دی گئی تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اگر ہمارا عمل چھوٹا یا بڑا مردود قرار دے دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے پیسے خرچ کیے، ہم نے بھات میں لاکھوں روپے لگائے، لیکن یہ مردود قرار دے دیا جائے گا، کیا بنے گا؟ ارے اپنی بہن کو اس کا حصہ دے دیتے تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے خوشحالی ہوتی، دنیا میں بھی جو ہے تمہارے لیے خوشحالی ہوتی، برکتیں ہوتی، کیونکہ اب تو جو ہے جو زمین میرے پاس ہے، جو پلاٹ میرے پاس ہے، جو جائیداد میرے پاس ہے، وہ تو اس میں میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، اس میں تو میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، تو میں اب جو ہے اپنے کام میں ان کو لگا رہا ہوں، وہ تو کمائی جو ہے حرام کی جا رہی۔ اور ہمارے استاد نے یہاں تک فرمایا یہ گناہ وہ گناہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لامتناہی گناہ ہے، یہ آدمی قبر میں بھی چلا جائے گا پھر بھی گناہگار ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اپنے بہنوں کا حق نہیں دیا، اب یہ آ گئے، یہ بھتیجے ہو گئے، وہ پھوپھیاں ہو گئی، انہوں نے بھی محروم کر دیا۔
ان کا حصہ ان کے اندر رہا، آگے نسل چلی، ابھی تک چلتا رہا، یہ قیامت تک قبر میں جانے کے بعد بھی گناہگار ہوتے رہیں گے۔ کل قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق دبائی ہوگی، ساتوں زمینوں تک ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔